ایکویریس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بڑا پازیٹیو اور کام سائن ہے۔ مدد مانگنے سے گریز کرتے ہیں لیکن مدد کرنے میں سب سے آگے ہوتے ہیں۔ زندگی ایک جنگ کی طرح ہی گزارتے ہیں۔ یہ ٹاپ 3 لبریٹڈ مائنڈز میں ایک ہے۔ بڑی آزاد سوچ ہوتی ہے، خود مختار ذہن کے لوگ ہوتے ہیں۔ کوئی ایسا بندہ جو سچ مچ میں ایگوئسٹک ہو اس کو یہ اپنے قریب رہنے نہیں دیتے۔ کس پروفیشن میں زیادہ ہوتے ہیں؟ بہت ہوتے ہیں۔ فری ہینڈ دیا جائے نا، یہ وہاں سے راستہ نکالتے ہیں جہاں پہ عام لوگ سوچ بھی نہیں سکتے کہ یہاں سے راستہ نکلے گا۔ اللہ کے ساتھ کانٹیکٹ بڑا اچھا ہوتا ہے۔ محبت میں ایکسٹریمسٹ ہوتے ہیں۔ 3-4 سٹارز ایسے ہیں جن کو محبت کی ضرورت ہے، ان میں سے ایکویریس ایک ہے۔ جذباتیت سے ذرا دور ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر کچھ نیگیٹو اور کچھ پازیٹیو ٹریٹس رکھے ہیں، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ ایکویریس کو سب سے زیادہ پازیٹیو زوڈیک سائن کیوں کہا جاتا ہے؟ کیا ایکویریس محبت کرنے والے ہوتے ہیں یا انہیں محبت زیادہ ملتی ہے؟ اور آخر ایکویریس کو ٹاکسک کیوں لیبل کیا جاتا ہے؟ یہ سب باتیں جاننے کے لیے آج کے ایپیسوڈ کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ ہماری زیادہ تر آڈینس نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ اپنے پوڈ کاسٹ کے ذریعے میں آپ کو ویلیوبل کنٹینٹ دے رہی ہوں تو سنو پوڈ کاسٹ سپر نیچرل کو ابھی سبسکرائب کریں۔ سر، آج کی زوڈیک سائن سیریز میں ایکویریس کی باری ہے۔ ایکویریس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بڑا پازیٹیو اور کام سائن ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں بیٹا، دے آر ویری گڈ۔ ایکویریس کے جو لوگ ہیں وہ محبت سے بھرے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، شدید ترین محبت کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو محبت میں بھی دکھاوا نہیں کرتے۔ یعنی یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو سیلف سفیشینٹ لوگ ہوتے ہیں۔ یہ بہت اچھے پیرنٹس ہوتے ہیں، بہت اچھے بہن بھائی ہوتے ہیں، بہت اچھے اسپاؤس بھی ہوتے ہیں۔ ہاں، یہ ہے کہ ان کے بارے میں کوئی ایسی مس انڈرسٹینڈنگز اس وجہ سے ہو جاتی ہیں کہ یہ اپنا راز بھی کسی کو نہیں دیتے، اپنی بات بھی نہیں کرتے۔ یہ اپنی ذات میں مکمل لوگ ہوتے ہیں، اپنی ذات میں۔ یعنی ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جب تک جو ہے وہ مجبور نہ ہو جائیں، یہ اپنے بچوں کو بھی نہیں کہتے کہ اٹھو بیٹا مجھے پانی دے دو۔ اچھا، یہ خود کرتے ہیں۔ یہ بوڑھے ہو جائیں یا کچھ ہو جائیں تو پھر ان کو ضرورت پڑ جائے تو پھر یہ کر لیتے ہیں، ورنہ ادروائز دے آر ویری، آپ اس کو کہہ لیں کہ فل آف سیلف لوگ ہوتے ہیں، صحیح۔ اپنے آپ میں مکمل لوگ ہوتے ہیں، اور یہ مدد مانگنے سے گریز کرتے ہیں۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ چونکہ یہ ہر چیز کو جاننے سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں تو کبھی کبھی ان کا برین پریشر بڑھ جاتا ہے۔ جب ان کا برین پریشر بڑھتا ہے تو پھر ان کی چیزیں جو ہے نا وہ کسی حد تک الجھتی بھی ہیں۔ یہ جو ہے نا یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بعض اوقات بھول جاتے ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید انہوں نے کمٹمنٹ کی تھی تو یہ جان بوجھ کے نہیں کر رہے، حالانکہ یہ چونکہ ہر چیز کا چھوٹی چھوٹی چیز کی نیٹی گریٹی کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں، اس میں جو ہے وہ جمپ ان کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو یہ اپنے اوپر انہوں نے ورک لوڈ امپوز کیا ہوتا ہے۔ تو جب ان کا اپنا ورک لوڈ امپوز ہوتا ہے، یہ پھر جو ہے نا اس میں بعض اوقات کچھ چیزیں بھول جاتے ہیں یا کچھ نہیں کرتے، اور دنیا انہیں کیئرلیس سمجھتی ہے۔ دنیا ان کو کیئرلیس سمجھتی ہے اور یہ دنیا کو کچھ نہیں سمجھتے۔ یہ بھی بڑی پکی بات ہے۔ یعنی یہ جانتے ہیں کہ لوگ ان کے بارے میں کوئی اچھی رائے نہیں رکھ رہے، تو یہ اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش بھی نہیں کرتے، پرواہ ہی نہیں کرتے۔ کوئی اپنی زندگی میں مست لوگ ہوتے ہیں کہ جو سوچتا رہے۔ اس لیے بعض اوقات اور ان کے اوپر باتیں کرتے ہیں کہ یہ کیسے لوگ ہیں، حالانکہ یہ دل کے برے نہیں ہوتے، یہ دل کے بہت شاندار لوگ ہوتے ہیں۔ مدد مانگنے سے گریز کرتے ہیں لیکن مدد کرنے میں سب سے آگے ہوتے ہیں۔ جب ان کی ضرورت ہوتی ہے کسی کو تو یہ بغیر کسی کے بلائے مدد کرنے پہنچ جاتے ہیں۔ جب ان کو لگتا ہے کہ کسی کو ہماری ضرورت ہے تو یہ اس سے دور نہیں ہوتے، یہ اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے۔ اور یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو زندگی میں اٹھ کے دوبارہ جنگ لڑنے کے قابل ہوتے ہیں۔ یعنی یہ زندگی ایک جنگ کی طرح ہی گزارتے ہیں۔ یہ ناکام ہو جائیں، دوبارہ اٹھ کے نیا راستہ ڈھونڈتے ہیں۔ ان کا کوئی زندگی کا کوئی ایک دروازہ بند ہو جائے، یہ اس دروازے کے سامنے بیٹھ کے روتے نہیں رہتے ہیں، وہاں سے اٹھتے ہیں تو دوسری طرف چلے جاتے ہیں۔ اس لیے بعض اوقات لوگ جو ہے نا ان کو ایموشن لیس سمجھتے ہیں کہ جتنا بڑا مرضی نقصان ہو یہ بیٹھ کے روتے نہیں ہیں، یہ آگے بڑھ جاتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں۔ لوگ ان کو کیئر لیس سمجھتے ہیں، لوگ ان کو کہتے ہیں کہ جی یہ ایموشن لیس ہیں، حالانکہ یہ کچھ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، اور یہ جن سے محبت کرتے ہیں ان کے لیے دنیا کا ہر کام کر جاتے ہیں۔ ایموشنلی لیکن ایموشنل، ہاں،
یہ ان کی فطرت میں ہوتا ہے کہ یہ دوستوں کی مدد کریں، ان کی فطرت میں ہوتا ہے یہ اپنے گھر والوں کی، اپنے بچوں کے لیے اچھے سے اچھا کام کریں۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ ان کی زندگی میں نا کچھ لوپس بن جاتے ہیں، محبت بھی ان کا لوپ ہوتی ہے، یہ کسی سے محبت کرتے ہیں، وہاں سے کئی دفعہ دغا بھی ہو جائے، پھر واپس چلے جاتے ہیں، پھر وہیں چلے جاتے ہیں، تو بعض اوقات یہ لوپ ان کو نقصان دیتا ہے۔ یہ کسی ایک گانے کے پیچھے لگتے ہیں تو بار بار سنی جاتے ہیں، ان کے بچے کہتے ہیں کہ بس کریں، اب یہ ایک ہی گانا بار بار سننا ہے۔ یعنی اگر یہ گاڑی میں جا رہے ہوں، ڈرائیو کر رہے ہوں ایک ہی گانا، تو بچے یا ان کی اسپاؤس جو ہے یا ان کے ہسبینڈ جو ہیں وہ پاس بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ بور ہو جاتے ہیں کہ یہ کیا ایک ہی چیز۔ تو کچھ لوگ انہیں ایسے کہتے ہیں کہ یہ ایک ایسا جو ہے نا وہ ایک پرسرار شخصیت ہے، ایک ایسا مہم ہے جس نے حل ہی نہیں ہونا۔ نئی چیزیں ٹرائی کرنا پسند نہیں ہے بہت مطلب کرتے ہیں، یہ نہیں ہے کہ نہیں کرتے، لیکن یہ ہے کہ اوور سم ایکسپیرینس، یہ ایک ایکسپیرینس کو، بلکہ ان کے بارے میں یہ کہا جائے کہ یہ زندگی کا تجربہ مکمل طور پہ حاصل کر کے آگے بڑھتے ہیں۔ صحیح۔ تو یہ بھی ہے، یہ لوگ انہیں دیکھتے ہیں کہ یہ کوئی شاید پرسرار پرسنالٹی ہیں، لیکن ان کے اندر نا بڑی کلاس کی ایک سوچ ہوتی ہے۔ یعنی جو لبریٹڈ مائنڈس ہیں نا 12 زوڈک سائنس میں، یہ ٹاپ 3 لبریٹڈ مائنڈز میں ایک ہے۔ بڑی آزاد سوچ ہوتی ہے، خود مختار ذہن کے لوگ ہوتے ہیں، اپنے پلانس خود کرتے ہیں، اپنی چیزیں خود کرتے ہیں، دوسروں کی باتوں پہ یقین کرنے کی بجائے خود کر کے دیکھتے ہیں، بعض اوقات اس میں نقصان بھی اٹھاتے ہیں۔ یعنی ان کے بارے میں لوگوں کا خیال یہ ہے کہ اگر ان کو یہ دیکھنا ہونا کہ گاڑی کے ایئر بیگ کیسے کھلتے ہیں تو یہ اپنی گاڑی دیوار سے مارتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ کیسے کھلتے ہیں۔ یہ لوگوں کی گاڑی لگی ہوئی دیکھ کے نہیں دیکھتے، یہ خود تجربہ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، اس لیے بعض اوقات غلط فیصلے بھی کر لیتے ہیں۔ اچھا، ان کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ باغی ہوتے ہیں۔ ہاں اس میں کوئی شک نہیں، یہ ان حالات کو اس طرح نہیں دیکھتے جس طرح لوگ انہیں دکھانا چاہتے ہیں، یہ خود ریسرچ کرتے ہیں، ریسرچر ہوتے ہیں بیسیکلی، صحیح۔ یا دوسرے لفظوں میں کہہ لیں کہ تھوڑے سے جاسوس نیچر کے بھی ہوتے ہیں، انویسٹیگیٹو ہوتے ہیں، لوگوں کو چیک کرتے ہیں، لیکن وہ یہ جو انویسٹیگیٹو نیچر ہے نا یہ ان کو نقصان بھی دیتی ہے۔ اب یہ اندر سے بہت سینسٹیو ہیں، اوپر سے بڑے سخت ہیں، یہ ناریل کی طرح کے لوگ ہوتے ہیں، اوپر سے بڑے ہارڈ ہوتے ہیں، ان کا اپنا یہ لوگوں کو بہت زیادہ اپنے قریب بھی نہیں آنے دیتے، چند لوگ جو ان کے، لیکن جب لوگ ان کے دل کے قریب پہنچتے ہیں تو ان کو پتہ لگتا ہے کہ یار یہ تو بہت سافٹ لوگ ہیں۔ اوپر سے ان کا جیسچر بڑا ہارڈ ہوتا ہے اور اندر سے یہ بہت ہی خوبصورت نیچر کے بڑے ہی پیارے لوگ ہوتے ہیں۔ اب جب یہ چیزیں ہوتی ہیں تو لوگ اوپر سے جیسچر دیکھ کے تو پیچھے ہٹ جاتے ہیں، لوگوں کو اندر بھی نہیں اپنی زندگی میں ہر کسی کو ایڈ آنے دیتے۔ تو پھر یہ جو ہے نا یہ تھوڑا سا اپنی زندگی کے اپنے مسائل میں خود ہوتے ہیں، اور دوسرا یہ انویسٹیگیٹو ہوتے ہیں، سینسٹیو بڑے ہوتے ہیں، تو ان کو لوگوں کی باتیں بھولتی نہیں، اچھی بھی نہیں بھولتی، بری بھی نہیں بھولتی۔ تو جب اچھی اور بری باتیں یاد رہتی ہیں تو بھلے یہ لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، اس میں بھی نہیں ہے کہ کوئی دل میں گرج رکھتے ہیں یا کوئی ایسا بھی نہیں ہوتا، لیکن یہ جو ہے نا اپنے دل میں وہ باتیں رکھتے ہیں، وہ ان کو ریسٹ لیس رکھتی ہیں۔ اس لیے جو ہے نا یہ سمجھیں کہ یہ کتاب کو اس کے ٹائٹل سے پڑھنے کی بجائے پوری کتاب پڑھ کے پھر اپنی رائے بناتے ہیں، اور نئے حالات میں جانے سے، نئی چیزوں کو کرنے سے، انوویشنز کو کرنے سے یہ پیچھے نہیں ہٹتے۔ یہ نہیں ہے کہ یہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں، نئے لوگوں کو ملتے ہیں، لیکن ہر بندے کو اپنی ذات میں، اپنے آپ میں موقع نہیں دیتے آنے کا۔ اچھا، یہ جو ہے نا یہ ہے، غصہ ان کا موسٹ لائکلی نہیں آتا، لیکن اگر آ جائے اور وہ بھی اس وقت ان کو غصہ آتا ہے جب کوئی ان کو جو ہے وہ ہیوملیٹ کرے یا ان کو جو ہے نا وہ زج کر دے۔ یعنی ایک پوائنٹ تک یہ اپنا غصہ کنٹرول کرتے ہیں، مسکراتے رہتے ہیں، لیکن جب وہ لاوا ٹریگر ہوتا ہے، جب ان کا غصہ نکلتا ہے تو پھر وہ سامنے والے کو کئی مہینے نہیں بھولتا، یہ لاوے کی طرح پھٹتے ہیں۔ اگر کوئی ان کی ایک خاص، انہوں نے اپنی زندگی کی نا ریڈ لائنز خود متعین کی ہوتی ہیں، کوئی نہیں کرتا، اپنی زندگی کی ریڈ لائنز انہوں نے متعین کی ہیں کہ یہاں تک پریولیج ہے۔ جیسے ہی اس لائن کو، اس ڈاٹ کو جو انہوں نے اپنی زندگی کا وہ اس کو کوئی ٹچ کر لے، پھر اس کے بعد بچت نہیں ہوتی۔ یعنی اصولوں کے اتنے پکے۔ ایسے ہی ہوتا ہے، ہاں،
جھوٹ بولنے کے بالکل ماہر نہیں ہوتے. ان کی شکل سے لگ جاتا ہے. جب ان کو کوئی برا لگ رہا ہوتا ہے نا تو ان کی شکل سے لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ بندہ بڑا برا ہے. ان کو کوئی چیز ناگوار گزر رہی ہے نا تو ان کی شکل سے پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ ناگوار گزر رہی ہے. یہ اپنے ایموشنز چھپاتے نہیں ہیں. یہ جو ہے نا یہ جھوٹ بولنے کے بالکل ماہر نہیں ہوتے. یہ اکثر جھوٹ بولتے ہوئے پکڑے جاتے ہیں. اور اس لیے پھر یہ ہوتا ہے کہ جب ان کو لگے کہ ان کو یہاں جھوٹ بولنا پڑے گا تو یہ خاموش ہو جاتے ہیں. لوگ ان کو تنہائی پسند سمجھتے ہیں. یہ لوگ جو ہے نا یہ ایک اور چیز ان کے اندر بڑی شاندار ہے, مجھے یاد آ گیا ان کا. یہ لوگ نا لٹریچر سے, کلچر سے, میوزک سے, استھیٹک سے, ڈیزائننگ سے, انوویشن سے جڑے ہوئے لوگ ہوتے ہیں. ان کے اندر یہ چیز ہوتی ہے. یہ آرٹس میں ایک بیوٹیشین بہت اچھے ہو سکتے ہیں. یہ استھیٹکس میں, ڈیزائننگ میں, میوزک میں, یہ کسی بھی چیز میں جائیں یہ ایکسیل کر سکتے ہیں. یہ کام کو سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. یعنی یہ کریٹو فیلڈز میں زیادہ ہوتے ہیں. کریٹو فیلڈز میں بہت ہوتے ہیں. محنت ان کی زندگی میں بہت ہوتی ہے. ان کو چیزیں پلیٹ میں رکھ کے نہیں ملتی. ان کو کوئی چیز بھی پلیٹ میں رکھ کے نہیں ملتی. ان کی زندگی میں چیزیں ون گو میں نہیں ہوتی. رکتی ہیں, رکنے کے بعد ہوتی ہیں. مشکلوں سے آتی ہیں لیکن آ جاتی ہیں. لک ان کی اوور آل اچھی ہوتی ہے. لیکن یہ چونکہ ہر چیز کو ضرورت سے زیادہ سوچتے ہیں, ہر چیز کے بارے میں نا ججمنٹل ہو جاتے ہیں, جج کرتے رہتے ہیں چیزوں کو کہ یہ کیسے ہوگی, یہ کیسے ہوگی. تو یہ اوور تھنکنگ کی وجہ سے تناؤ کا شکار ہو جاتے ہیں. اوور تھنکنگ کی وجہ سے بے چینی کا شکار ہو جاتے ہیں. دوسرا, ان کو باتیں بھولتی نہیں ہیں تو ریسٹ لیس. یہ مطلب ان کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ بے چین روح ہوتے ہیں. چونکہ ایگوئسٹک نہیں ہوتے. لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ ایگوئسٹک ہے, لوگوں کو لگتا ہے کہ شاید یہ اپنی ذات میں بند ہے, حالانکہ یہ بالکل 100% نہیں ہوتے. لیکن وہ ان کی ایگو نہیں, ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے. ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے, ان کی اور چیز ہوتی ہیں, یہ اور چیزیں کی. اسی لیے یہ کوئی ایگوئسٹک بندہ ان کے سوشل سیکٹر میں نہیں رہ سکتا. یعنی کوئی ایسا بندہ جو سچ مچ میں ایگوئسٹک ہو یا جو اپنے آپ کو کچھ سمجھتا ہو, اس کو یہ اپنے قریب رہنے نہیں دیتے, کیونکہ یہ خود اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھتے ہیں. یہ جو ہے نا کوئی بھی شخص آ کے سیلف پریزنگ کرے گا نا ان کے سامنے کہ میں نے یہ کیا, میں یہ ہوں, میں یہ ہوں, تو یہ کبھی بھی اس سے امپریس نہیں ہوں گے. اچھا. یہ اگر کسی جاب کے انٹرویو میں بیٹھے ہوں اور کوئی شخص آ کے یہ بتائے کہ جی میری کیپیسٹیز یہ ہیں, میری کیپیبلٹی یہ ہے, 3-4 مرتبہ جب وہ میں کرے گا نا تو یہ نیچرلی اوفینڈ ہونا شروع ہو جائیں گے. یہ اگر کسی ہائرنگ اتھارٹی میں ہوں تو یہ مائنڈ الائکس کو چیک کرتے ہیں, یہ مائنڈ کو کہ لوگ چیزوں کو سمجھتے کیسے. ان کی ٹیم میں وہ بندہ حصہ ہو سکتا ہے جو چیزوں کو اسیس بہت اچھا کر لیتا ہے, جو حالات کی نزاکت کے مطابق اپنے آپ کو بدل سکتا ہے. وہ ان کی ٹیم کا بڑا اچھا پارٹ ہو سکتا ہے. لیکن وہ بندہ جو اپنے باسز کی پریزنگ کر کے یا ان کو ایڈمائر کر کے, تو یہ کسی کی پریزنگ سے ایڈمائر نہیں ہوتا. یعنی خوشامد نہیں پسند انہیں. یہ ایسے لوگ نہیں ہوتے. ہاں یہ ضرور ہے کہ یہ لوگ سٹائر ان کا بہت شاندار ہوتا ہے. یہ طنز مزاح بہت کمال کے لوگ ہوتے ہیں, وٹی بڑے ہوتے ہیں. یعنی آپ کو ہنستے ہنستے مذاق میں ایسی کمال کی بات کہہ دیں گے کہ آپ پریشان ہو جائیں گے کہ یہ بندہ کیا گیا ہے. وٹی بہت ہوتے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں. اور چونکہ یہ گوسپرز بھی ہوتے ہیں, مطلب حالانکہ یہ اپنی ذات میں بند ہوتے ہیں لیکن گوسپرز ہوتے ہیں صرف اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو نا سوسائٹی میں ریلیونٹ رکھ سکیں. اندر سے نہیں ہوتے. لیکن جب یہ گوسپ کرتے ہیں یا یہ طنز و مزاح کرتے ہیں تو یہ ایسے جملے, ایسی بات بر محل کہہ دیتے ہیں کہ لوگ ان کو مطلب ایک آرٹسٹ سمجھتے ہیں کہ یار یہ واقعی کیا کمال کا آدمی. بالکل دوستیاں کرنے میں جیسے میں نے کہا نا کہ جلد بازی نہیں کرتے. ان کے دوست بننا ایک لمبا ٹاسک ہوتا ہے. ہاں ملتے سب سے اچھے طریقے سے ملیں گے, لیکن ان کے دل کے قریب چند لوگ ہوں گے. بہت کم دوست بناتے ہیں, لیکن جن کو دوست بناتے ہیں نا پھر ان کی قیمت, جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ ان کی قیمت ڈالتے ہیں, پھر ان کو اپنی زندگی میں ویٹیج دیتے ہیں. جو ان کے دوست ہوتے ہیں وہ ان کے ساتھ پھر ایسے ہی ہوتے ہیں کہ جیسے وہ کچھ بھی کار گزریں یہ ان کے ساتھ ہیں. ہر رشتوں کے معاملے میں ایسے ہی چلتے ہیں. بہت اچھے طریقے سے چلتے ہیں. ہاں یہ ہے
کہ جذباتی بہت ہوتے ہیں، نیچرلی بہت جذباتی ہوتے ہیں، لیکن اتنے کمال کے ایکٹرز ہوتے ہیں کہ یہ اپنے ایموشنز بھی چھپا جاتے ہیں۔ ان کو بہت بعض اوقات نا یہ زود رنج جسے کہتے ہیں نا، جلدی ناراض ہو جانے والے، یہ اندر سے ناراض ہو جاتے ہیں لیکن شو نہیں کرتے، ملیں گے آپ کو ایسے ہی، لیکن اندر سے وہ جو ان کا جو ہے نا وہ بتی آف ہو گئی ہوتی ہے، اس لیے پھر لوگوں کو یہ کچھ زیادہ قریب نہیں آنے دیتے۔ یعنی ایک بندہ ایک ملاقات میں ان کے پاس ہے، اسے بڑی اچھی طرح بات کریں گے، اچھی طرح رخصت کریں گے، لیکن پھر نیکسٹ ٹائم اس کو ٹائم نہیں دیں گے، صحیح، پھر نیکسٹ ٹائم اس کو یہ اپنے قریب آنے ہی نہیں دیں گے کہ بس ٹھیک ہے اوکے۔ یہ ان کے اندر ہے، یہ ان کو اپنے آپ کو بھی سنبھالنے میں ٹائم لگتا ہے، ان کو اپنے آپ کو بھی جو ہے نا وہ سنبھالنے میں کافی ٹائم لگتا ہے۔ اس وجہ سے چونکہ یہ جذباتی ہوتے ہیں اور ان کو لگتا ہے کہ شاید اگر یہ اپنے جذبات کو شو کریں گے تو لوگ ان سے دور ہو جائیں گے، اپنے جذبات کو اپنے آپ کے اندر رکھتے ہیں، جس سے یہ ان کی اپنی پرسنالٹی امبیلنس ہو جاتی ہے۔ صحیح، تو اس لیے ان کو اپنے اوپر کام کرتے رہنا پڑتا ہے۔ ان کو زندگی میں سب سے زیادہ برا آدمی وہ لگتا ہے جو ان سے بار بار پوچھ گچھ کرے کہ یہ کیا کیا، کیسے کیا۔ یہ کسی جاب میں بھی ہو نا، تو کوئی ایسی جاب جس میں ان کو بار بار رپورٹنگ کرنی پڑتی ہو، تو یہ بور ہو جاتے ہیں، ان کی پریکٹیکلٹی اڑ جاتی ہے۔ یعنی ڈومیننٹ رہنا پسند یہ کرتے ہیں۔ ڈومیننٹ، یہ اپنا کام خود کرتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ ان کو جب بھی کوئی جج کرے، ان کے کام کے ختم ہونے کے بعد ان کو جج کرے، کیونکہ ان کی اسٹریٹجیز لوگوں سے ہوتی ہیں ڈیفرنٹ۔ یہ کام کو کسی اور طریقے سے کرتے ہیں، جب سامنے والا اس طریقے کے اوپر انگلی اٹھاتا ہے نا تو ان کی پریکٹیکلٹی ڈاؤن ہو جاتی ہے، تو یہ پھر بعض اوقات کام ادھورے چھوڑ جاتے ہیں کہ خود کرا لیں۔ اس لیے لوگ ان کے بارے میں کہتے ہیں یہ چڑچڑے ہوتے ہیں۔ یہ مطلب سمجھ لیں کہ یہ چڑچڑے سے زیادہ خود مختار ہوتے ہیں، لبریٹڈ ذہن کے لوگ ہوتے ہیں، سیلف سفیشینٹ ہوتے ہیں، یہ مطلب کانفیڈنٹ ہوتے ہیں کہ یہ کر لیں گے، یہ بہت پہلے سے اپنے پلانس چاک آؤٹ کر کے رکھتے ہیں۔ اب جب لوگوں کو وہ طریقے سمجھ نہیں آتے، لوگ ان کے اوپر انگلی اٹھاتے ہیں تو یہ پھر پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ ضدی بھی ہوتے ہیں، ہاں، ایگوئسٹک اور ضدی ہوتے ہیں۔ چونکہ میں نے بالکل شروع میں یہ کہا کہ یہ لوگوں پہ بھروسہ کرنے کی بجائے اپنے راستے خود بناتے ہیں، خود محنت کرتے ہیں، یہ اپنے آپ کو خود موٹیویٹ کرتے ہیں، اور وہ جیسے میں نے کہا نا کہ بعض اوقات ان کو مدد کی اشد ضرورت ہوتی ہے لیکن یہ مدد طلب نہیں کرتے۔ ہاں، یہ ایکسپیکٹ ضرور کرتے ہیں کہ وہ لوگ کہ جن کے کہے بغیر یہ ان کے دکھ پڑتے ہیں، وہ لوگ کہ جن کے کہے بغیر یہ ان کی زندگی میں ان کی مدد کرتے ہیں، وہ ان کے کہے بغیر ان کی مدد کریں۔ اب لوگ جو ہے نا وہ ان کے بارے میں بہت کچھ سوچتے ہیں، لوگ ان کے بارے میں غلط فہمیوں کا شکار ہو جاتے ہیں، اور یہ بھی لوگوں کے بارے میں بعض اوقات غلط فہمیوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ یہ چونکہ چیزوں کو ڈیفرنٹ اینگل سے دیکھنے کے عادی ہوتے ہیں، تو اس لیے یہ بعض اوقات بالکل اپنی فیلڈ سے ارریلیونٹ بھی لگتے ہیں۔ بعض اوقات یہ اپنے کام میں جو ہے نا وہ ایسا لگتا ہے کہ یہ ان ایکسپیکٹڈ بیہیویئر ہوتا ہے ان کا، لیکن ہوتا پن پوائنٹڈ ہے، یعنی یہ وہاں پہ بیسٹ پرفارم کرتے ہیں جہاں پہ ان کو فری ہینڈ دیا ہو۔ کس پروفیشن میں زیادہ ہوتے ہیں؟ یہ میں نے آپ کو بتایا نا، آرٹسٹ بہت ہوتے ہیں، یہ ایستھیٹکس میں، ڈیزائننگ میں، کریٹیوٹی میں، یہ لوگ یہ ایک ہی کام بار بار نہیں کر سکتے۔ ان کی زندگی کی ایک ٹیگ لائن ہے کہ یہ ایک ہی کام بار بار کریں گے نا تو وہ بور ہو جائیں گے۔ ان کو کوئی ایسا کام ہوتا ہے جس میں یہ انوویٹ کریں، اس کو چینج کریں، یعنی فائن ڈائننگ میں چلے جائیں گے، نئی کوزین، نئی ڈش، نیا سارا کچھ بنائیں گے۔ صحیح، یہ جو ہے نا یہ انوویشنز میں، یہ میڈیا میں، یہ میڈیسن کی فیلڈ میں چلے جائیں تو یہ بیوٹیشین بہت اچھے ہوتے ہیں، یہ جو ہے یہ کاسمیٹولوجسٹ بہت اچھے ہوتے ہیں، یہ مطلب بہت ساری چیزوں میں یہ کر سکتے ہیں، نرس بہت اچھے ہوتے ہیں۔ ہاں، یہ ہے کہ ان کی زندگی چونکہ ایڈونچر سے بھری ہوتی ہے، ایڈونچرس بہت ہوتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، اور اگر کوئی ان کے اوپر اپنی مرضی تھوپنے کی کوشش کرے تو یہ باغی ہو جاتے ہیں، جو آپ نے پہلی لائن کہی تھی کہ یہ باغی لوگ ہوتے ہیں۔ یہ باغی ہوتے ہیں اس وقت جب کوئی ان کو اپنی مرضی سے چلانا شروع کرے، یعنی ان کو زندگی میں سب سے زیادہ برا شخص وہ لگتا ہے جو ان کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرے، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔
اور یہ ہے کہ یہ اپنے فیصلوں سے اپنی غلطیوں سے سیکھتے ہیں. ایک غلطی دوبارہ نہیں دہرائیں گے, اگلی باری نمی. تو وہ نئے آئیڈیاز بھی آتے ہیں, لیکن یہ اپنی غلطیوں سے بہت سیکھتے ہیں. جو انہوں نے ایک بار غلط کر لیا, لیکن چونکہ ان کی طبیعت میں یہ ہے کہ انہوں نے لوگوں پہ اعتماد نہیں کرنا. لوگوں پہ اعتماد نہیں کرنا, اس لیے خود کر کے دیکھنا ہے. تو جب خود کر کے دیکھنا ہے تو پھر اس میں بعض اوقات جو ہے وہ چیزیں لوگوں کو بھی سمجھ نہیں آتی اور یہ ان کو بھی سمجھ نہیں آتی. آؤٹ آف دا باکس ویژنری ہوتے ہیں, یہ آؤٹ آف دا باکس سوچتے ہیں, منفرد انداز سے کام کرتے ہیں. اور ان کی زندگی میں جو سب سے زیادہ قیمتی چیز ہوتی ہے نا, دیٹ از دی لو, افیکشن. محبت ان کی زندگی کی سب سے قیمتی چیز ہے. اور وہ جو میں نے آپ کو کہا تھا نا 3-4 سٹارز ایسے ہیں جن کو محبت کی ضرورت ہے, ان میں سے ایکویریس ایک ہے. دا نیڈز لو, دا نیڈز کیئر. یہ چھوٹے بچے بھی ہوں تو ان کو والدین سے کیئر چاہیے, ان کو والدین سے افیکشن چاہیے, ان کو والدین سے محبت چاہیے, ان کو اپنے اسپاؤس سے محبت چاہیے, ان کو اپنے بچوں سے محبت چاہیے, ان کو اپنے سبلنگ سے محبت چاہیے, ان کو اپنے دوستوں سے محبت چاہیے. دنیا میں اگر ان سے کوئی کام کروانا ہے نا تو محبت سے دنیا کا ہر کام کرایا جا سکتا ہے. زبردستی, دباؤ, لڑائی, کسی طرح بھی ان سے کام نہیں کرایا جا سکتا. یہ اگر زبردستی میں کوئی کام کریں گے نا تو اس میں کوئی ایسا لوپ چھوڑ دیں گے, جان بوجھ کے بھلے چھوڑ دیں, بھلے نگلیکٹ ہو جائے, کچھ ہو جائے, جو آنے والے وقت میں کام کو خراب کر دے گا. یہ ان کے ساتھ نیچرل ہے. چونکہ یہ انوویٹرز ہوتے ہیں, آئیڈیاز بہت ہوتے ہیں, تو یہ لوگ کنسلٹنسی ڈپارٹمنٹس میں, انوویشنز میں, یہ لوگ جو ہے وہ کریٹو ڈپارٹمنٹس میں بہت بڑے, یعنی دنیا میں ایڈ ورلڈ کے جو بڑے لوگ ہیں جن کے آئیڈیاز ہیں, یا دنیا میں رائٹرز زیادہ, وہ آپ کو ایکویرینز نظر آئیں گے, کیونکہ ان کا دماغ آؤٹ آف دا باکس سوچتا ہے. پیسہ ایزیلی مل جاتا ہے انہیں, پیسہ کما لیتے ہیں, مطلب پیسہ کما لیتے ہیں, آئیڈیاز ہوتے ہیں, چیزیں ہوتی ہیں. بس یہ تھوڑا سا یہ ہے کہ اپنی وجہ سے اپنی چیزیں اپنے اوپر طاری کریں تو اور بات ہے. یہ جو ہے نا یہ معاف کرنے کے لیے بڑے ریڈی ہوتے ہیں. یعنی یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ بدلہ لیتے ہیں, جیسے میں نے کہا نا کہ لوگ ان کے بارے میں, تو یہ بدلہ لینے والے لوگ نہیں ہوتے, یہ معاف کر دیتے ہیں. لیکن ہاں, ان کی وجہ سے لوگ ان کو معاف نہیں کرتے. جیسے میں نے بتایا نا کہ غصہ آیا, انہوں نے ایک بندے کے اوپر چڑھائی کر دی, اور 10 منٹ بعد یہ تو ٹھیک ہو کے معافی مانگ لیں گے, لیکن وہ 10 منٹ میں اس بندے کے ساتھ انہوں نے جو کر دیا ہوا ہے نا, وہ اگلے 10 سال بعد بھی بدلہ لے گا. یہ ان کی کمزوری سمجھ لیں. وہ پھر ایسا ہوتا ہے کہ یہ تو بھول چکے ہوتے ہیں, لوگ ان کو نقصان دیتے ہیں, اس لیے دھوکہ کھاتے ہیں. یہ بات واقعی ٹھیک ہے, ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ لوگوں کو بعض اوقات ان نیسیسریلی بھی معاف کر دیتے ہیں. یعنی کوئی اس بات کا مستحق نہ بھی ہو کہ اسے معاف کیا جائے, یہ معاف کر دیتے ہیں, جس کی وجہ سے ان کو نقصان ہوتا ہے. یعنی بعض اوقات ان لوگوں کو بھی یہ موقع دے دیتے ہیں جو ان کو نقصان پہنچاتے ہیں. لوگوں کی باتیں سنتے بھی ہیں, یہ نہیں ہے کہ سنتے نہیں ہیں, یہ لوگوں کی باتیں سنتے بھی ہیں, اپنی رائے بھی دیتے ہیں, لیکن فیصلہ خود کرتے ہیں. ڈیبیٹ میں اوپن ہوتے ہیں, ڈیسیژن خود کرتے ہیں, سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے. بعض اوقات یہ جو ہے نا وہ ٹھیک بھی کر لیتے ہیں, لیکن چونکہ یہ ریسرچر ہوتے ہیں تو ہر چیز کو ڈیپ ڈاؤن چیک کرنے کے بعد آگے بڑھتے ہیں. ہمیشہ جب اپنی کوئی رائے دیتے ہیں نا تو اس کے پیچھے مکمل ریسرچ ہوتی ہے, یہ بلا وجہ بولتے بھی نہیں ہیں. ہاں یہ ہے کہ کچھ نظریات, کچھ تصورات, کچھ چیزیں جو ان کی دنیا سے علیحدہ ہوتی ہیں اور لوگ اس کو نہیں مان رہے ہوتے, یا لوگ اس افینڈ ہو رہے ہوتے ہیں, تو یہ اپنی چیزوں کو, اپنے نظریات کو بدلنے کی بجائے ان کا دفاع کرتے ہیں. یعنی ایک چیز جو یہ اندر سے کنونس ہیں کہ یہ ٹھیک ہے, اب وہ پوری سوسائٹی اس کے خلاف کھڑی ہوئی ہے, یہ وہیں کھڑے ہیں, فیصلہ نہیں بدلیں گے, یہ نہیں بدلتے. یہ اس سے ان کو نقصان بھی ہو جاتا ہے, اس لیے بعض اوقات ان کا رویہ بالکل عجیب بھی ہو جاتا ہے. لوگ ان کے بارے میں جو ہے نا یہ بات کرتے ہیں, یہ اپنے تصورات کا ڈیفینس کرتے ہوئے ڈرتے بھی نہیں ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ یہ بعض اوقات بیوقوفی کی حد تک اتر جاتے ہیں, لیکن بات وہی ہے کہ جس کے اوپر یہ اپنے اندر سے کنونس ہیں وہ ان کے لیے حقیقت ہے. بالکل, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. یہ بڑے خواب دیکھتے,
بڑے خوابوں کو چیز کرتے ہیں اور بڑے خواب اچیو بھی کر لیتے ہیں، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے۔ یہ کچھ ایسا کرتے ہیں کہ لوگ حیران اور پریشان ہو جاتے ہیں، یعنی ان کو اگر فری ہینڈ دیا جائے نا، یہ وہاں سے راستہ نکالتے ہیں جہاں پہ عام لوگ سوچ بھی نہیں سکتے کہ یہاں سے راستہ نکلے گا۔ انوویٹرز ہوتے ہیں نا، اس کو سمجھیے۔ یہ بظاہر لگتا ہے کہ لوگوں نے اس طرف جانا ہے تو یہ ادھر سے شروع ہوں گے، لیکن ادھر سے شروع ہو کے پہنچیں گے اس طرف پہ کیسے، لوگ امیجن ہی کرتے رہ جائیں گے کہ یہ وہاں سے کیسے یو ٹرن لے کے کیسے پہنچتے ہیں۔ یہ ان کے اپنے اندر پورے ABCDFG پلان پکے ہوتے ہیں، بالکل صحیح، کیونکہ ان کے اندر ویژن اللہ نے بہت شاندار رکھا ہے، بہت شاندار ویژن رکھا ہے۔ منصوبہ بناتے ہیں تو پھر اس منصوبے کی نٹی گریٹی کو دیکھتے ہوئے بناتے ہیں۔ اس منصوبے کے فیل ہونے کے بعد اگلا کیا ہوگا، اس سے اگلا کیا ہوگا، یعنی 4-5 پلان بنا کے گھر سے نکلتے ہیں۔ وہ چیس کی زبان میں کہتے ہیں 10 گھر آگے سوچتے ہیں، تو یہ 10 گھر آگے کی سوچتے ہیں۔ اور ہاں یہ ضرور ہے کہ جب ان کو ریٹیلیشن ملتی ہے تو ان کی پریکٹیکلٹی کم ہو جاتی ہے۔ جب ان کو ریٹیلیشن ملتی ہے تو پھر یہ اپنے کام کی طرف اس طرح توجہ نہیں دیتے، تو پھر ان کی چیزیں جو ہے نا وہ خراب ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ ریٹیلیشن ملتی ہے تو یہ چونکہ پھر ان کی سب سے پہلی جو چیز ان کو اثر انداز ہوتی ہے وہ ان کی ورکبیلٹی ہے۔ یہ پریکٹیکل تو ہوتے ہیں لیکن ورکبیلٹی ان کی اس وقت ہوتی ہے جب ان کا انوائرمنٹ ٹھیک ہو۔ پھر یہ ان کی جو ہے نا کام کرنے کی، مطلب یہ نہیں ہے کہ کام چھوڑ دیتے ہیں، لیکن ان کی کام کرنے کی جو سپیڈ ہے نا وہ بالکل ڈکریز ہو جاتی ہے۔ یہ جو کام انہوں نے ایک دن میں کرنا ہوتا ہے وہ ہفتوں میں لے جاتے ہیں، اور پھر جو ہفتوں میں کرنا ہوتا ہے اس کو مہینوں میں لے جاتے ہیں جب ان کو ریٹیلیشن ملتی ہے۔ لیکن جب ان کو سازگار ماحول ملتا ہے تو یہ بہت ایکسل کر سکتے ہیں۔ صحیح، ان کے اندر استقامت بھی ہوتی ہے، ان کے اندر صبر بھی ہوتا ہے، ان کے اندر چیزیں بڑی شاندار ہوتی ہیں۔ لیکن استقامت اور صبر جو ہے نا یہ بعض اوقات ان کا اگر کوئی بہت زیادہ نیرو سچویشنز نہ ہوں تو جواب نہیں دیتا، یہ لگے رہتے ہیں۔ یعنی بعض اوقات یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ ان کے 10 سال پرانے منصوبے ایک دم سے کام کرنا شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ انہوں نے چھوڑا نہیں ہوتا اس کو، اور کنسسٹنٹ رہے ہوتے ہیں۔ یہ ان کو نا، اور یہ ایک اور چیز ہے ان کے بارے میں، اسپرچولی بہت شاندار لوگ ہوتے ہیں۔ گو کہ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ کوئی بہت زیادہ ڈیپلی نہیں ہوتے، یہ کہا جاتا ہے کہ کوئی ڈیپ ریلیجس نہیں ہوتے، لیکن ان کا اللہ کے ساتھ کانٹیکٹ بڑا اچھا ہوتا ہے، ایک فیل ان کی اللہ کے ساتھ بڑی اچھی ہوتی ہے۔ یہ گاڈ گفٹڈ ہے، یہ گاڈ گفٹڈ ہے، یہ نیچرلی اللہ سے جڑے ہوتے ہیں، اپنے ریلیجن سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن بظاہر پریکٹسنگ نہیں ہوتے۔ بظاہر لوگوں کو لگے گا کہ یار یہ تو کوئی ایسا عبادت گزار آدمی بھی نہیں ہے، یہ تو کوئی ایسا ہے، لیکن وہ شاید عام لوگوں سے زیادہ اللہ کے قریب ہوں گے، شاید عام لوگوں سے زیادہ ان کے اندر اللہ کا احساس ہوگا، شاید عام لوگوں سے زیادہ وہ لوگوں کی خدمت کر رہے ہوں گے، شاید عام لوگوں سے زیادہ وہ جو ہے وہ اللہ کی قربت کا احساس ان کے اندر ہوگا۔ یہ بڑے شاندار لوگ ہوتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، بہت زیادہ اللہ سے جڑے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، ذہانت ان کے اندر ہوتی ہے، تخیل ان کا بہت اچھا ہوتا ہے، یہ سینسیبل لوگ ہوتے ہیں، ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے اندر جو ہے نا وہ کام کرنے کی سینس ہوتی ہے۔ اب چونکہ جب میں نے آپ کو کہا نا کہ ان کی زندگی میں تھوڑا سا دباؤ رہتا ہے یا ایک سائیکلون جیسی سچویشن رہتی ہے، وہ اس وجہ سے کہ یہ ہر وقت حالت جنگ میں ہوتے ہیں، ان کو ریٹیلیشن ملتی ہے، ان کو دباؤ ملتا ہے، اور یہ اس سے اتنے عادی ہو جاتے ہیں کہ بعض اوقات اگر ان کو دباؤ نہ ملے تو یہ اپنے اندر سے سوچ رہے ہوتے ہیں کہ کام ٹھیک ہے، لوگ اس کو اعتراض نہیں کر رہے۔ یہ ان کے اندر یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ نیچرلی یہ اپنے اندر سوچنا شروع کر دیتے ہیں کہ آج لوگ جو ہے نا وہ ریٹیلیٹ نہیں کر رہے، میں کام ٹھیک کر رہا ہوں، کیونکہ ان کو اپنے اندر سے یہ یقین ہوتا ہے کہ جب یہ کام کریں گے نا تو ریٹیلیشن ہوگی، تو وہ بھی ان کی زندگی میں۔ لیکن یہ جس سے محبت کرتے ہیں نا اس کے لیے پھر یہ جی جان سب کچھ قربان کر جاتے ہیں۔ یعنی ان کے بارے میں دیکھا گیا ہے کہ یہ جس سے محبت کرتے ہیں اپنے ہاتھ کاٹ کے بھی اس کو دے دیتے ہیں۔ یعنی جس کسی بندے سے ان کو شدید محبت ہے، وہ تکلیف میں اپنا لگا لگایا کاروبار اس کو دے کے کہیں گے کہ تو سنبھال لے، میں نیا بنا لوں گا۔ یہ دیکھا گیا، اور اس کی وجہ سے ان کے بچے ان سے دور ہو جاتے ہیں، ان کو لگتا ہے کہ ہمارا حق ہے، یہ اٹھا کے کسی اور کو دے دیتے ہیں۔
محبت میں ایکسٹریمسٹ ہوتے ہیں. محبت میں ایکسٹریمسٹ بھی ہوتے ہیں اور محبت میں دھوکہ جان کے بھی کھا لیتے ہیں بعض اوقات. یہ بظاہر لگ رہا ہوتا ہے کہ لوگ ان کو جو ہے نا بیوقوف بنا رہے ہیں، حالانکہ یہ شوق سے بیوقوف بن رہے ہوتے ہیں. یہ لوگوں کو سمجھ نہیں آئے گی، لیکن جو ایکویرینز ہیں ان کو سمجھ آ جائے گی. وہ غالب نے کہا تھا نا، بنا کے فقیروں کا ہم بھیس غالب، تماشائے اہل کرم دیکھتے ہیں. واہ. تو یہ لوگوں کے اندر کو جاننے کے لیے بعض اوقات لوگوں سے ایسی چیز یا کوئی ایسی، حالانکہ یہ مدد نہیں مانگتے، لیکن بعض اوقات لوگوں کو سامنے لانے کے لیے یہ کوئی ایسا کویشچن کر دیتے ہیں یا ایسی چیز کر دیتے ہیں کہ لوگوں کا اصل سامنے آ جاتا ہے. پھر تو یہ مینیپولیٹیو ہوئے. یہ ہاں کسی حد تک ہوتے ہیں. یہ لوگوں کو سامنے لانے کے لیے، یعنی جو ان کی ٹیم میں ایسا بندہ ہے جو ان کو جو پوز کرتا ہے کہ میں یہ ہوں میں یوں ہوں، اس کے ساتھ ایسی گیم کرتے ہیں. ان کے بارے میں ایک اور چیز بھی ہے کہ جو کوئی بندہ کہتا ہے نا کہ میں ان کو سمجھ گیا ہوں، وہ ان کو نہیں سمجھ رہا ہوتا. مطلب ہر دن ان کا ایک نیا چہرہ سامنے نیا آتا ہے. چہرہ ہوتا ہے. لوگ ان کو کہتے ہیں کہ جی یہ، مطلب لوگ ان کے بارے میں بڑی باتیں کرتے ہیں کہ جی یہ جو ہے نا ہپوکریٹس ہیں، فلاں ہیں، لیکن یہ ہپوکریٹس نہیں ہوتے، یہ انوویٹیوز ہوتے ہیں. اب آ جاتے ہیں ان کے نیگیٹو ٹریٹس. تو یہ جتنے ٹریٹس میں نے ان کے بتائے ہیں جنرل، یہی تقریباً ان کی نیگیٹو ٹریٹس بھی بن جاتے ہیں. یہ حد سے زیادہ لبریٹڈ سوچ کے لوگ ہوتے ہیں، کسی سے بندھ کے نہیں رہنا پسند کرتے. یعنی کوئی رشتہ بھی ہو نا، وہ ان کو باندھ کے نہیں رکھ سکتا. محبت میں یہ کچھ بھی کر جاتے ہیں، لیکن اس محبت تک پہنچنے سے پہلے ان کے اوپر ایک چھاپ لگ گئی ہوتی ہے کہ یہ ہر جائی ہیں، ان کو ہر کسی سے محبت ہو جاتی ہے. اس سے پہلے یہ جو ہے نا یہ کسی سے بندھ کے رہنا پسند ہی نہیں کرتے. اور جب رشتوں کی پابندیاں جو ہیں ان کو گھٹن محسوس کراتی ہیں، تو یہ ان سے آزاد ہونے کے لیے بعض اوقات، بہت کم لیکن بعض اوقات لوگوں کا دل بھی دکھا دیتے ہیں. چونکہ اپنی سوچ میں ہوتے ہیں تو بعض اوقات ان کو آئیڈیا نہیں ہوتا کہ اپنی طرف سے تو اچھا کر رہے ہوتے ہیں، لیکن سامنے والے کو بہت دکھی کر جاتے ہیں. دوسری چیز ان کی ہوتی ہے کہ یہ جذباتیت سے ذرا دور ہوتے ہیں. حالانکہ ان کے اندر سائیکلونز ہوتے ہیں، لیکن لوگوں کو نہیں آئیڈیا ہونے دیتے. یعنی دکھ میں ہوں گے، شدید تکلیف میں ہوں گے، چہرے کی مسکراہٹ نہیں کم ہوگی، لوگ سمجھیں گے کہ یار شاید ان کو کوئی تکلیف ہی نہیں ہے. یہ ڈیپلی سوروز کو محسوس کرتے ہیں، لیکن اپنے اندر رکھتے ہیں. اندر سے زخمی ہوں گے، اندر سے شدید تھکے ہوئے ہوں گے، لیکن باہر سے چاقو چوبند اور فٹ نظر آئیں گے. لوگ کہیں گے کہ شاید ان کو دکھ ہی نہیں ہوتا. یعنی بعض اوقات ان کا کوئی بڑا دکھ ہو جائے، کوئی ان کا کوئی قریبی دنیا سے چلا جائے، تو یہ وہ لوگ ہیں جو بہت کم روتے ہیں. تنہائی میں بیٹھ کے پھوٹ کے روئیں گے، لیکن اس کے علاوہ نہیں. یہ ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ ہوتے نہیں، کہ یہ بڑے جو ہے نا یہ ان کے لیے کولڈ لوگ ہوتے ہیں، یہ محبت میں بڑے سرد مزاج لوگ ہوتے ہیں. حالانکہ یہ ایسے ہوتے نہیں ہیں، لیکن چونکہ یہ ہر بندے کو قریب آنے نہیں دیتے، تو پھر جج کرنا مشکل. تو پھر ایسے ہی یہ دوسروں کو ان کے جذبات سمجھنے میں بڑی مشکل پیش آتی، کیونکہ یہ دکھاتے ہی نہیں ہیں، یہ کنسیل کر لیتے ہیں. لوگ اوپر سے جج کرتے ہیں. یہ ان کے اندر یہ جو چیزیں ہوتی ہے، جس کا میں بار بار ریپیٹڈلی ذکر کر رہا ہوں، کہ یہ لوگوں کو بالکل بہت پہلے پریمپٹ کر لیتے ہیں. ان کے دوست کو، ان کے قریبی کو کوئی مشکل آنی ہو، یہ پہلے سے پریمپٹ کرتے ہیں. ان کے بچوں کے لیے یہ پہلے سے پریمپٹ کر کے بیٹھے ہوتے ہیں. آبزرویشن سکلز بیسٹ ہوتی ہیں بہت. اب جب یہ ہوتا ہے تو پھر جو ہے نا یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں. تو جب ان کی ایکسپیکٹیشنز میٹ نہیں کرتی تو پھر لوگ ان کے بارے میں ایمبیگوٹیز کا شکار ہو جاتے ہیں. تیسری چیز جو میں نے آپ کو عرض کی، جو ان کی نیگیٹو ٹریٹ ہوتی ہے، یہ اپنی ضد اور اپنی رائے پہ اڑ جاتے ہیں. ان کے خیالات جو ان کے اندر ٹھیک ہیں، وہ جو ہے نا وہ اپنی بات کو ہمیشہ صحیح سمجھتے ہیں، اس کو ڈیفینڈ کرتے ہیں، اور بحث سے پیچھے نہیں ہٹتے. بعض اوقات پھر بحث جو ہے وہ تناؤ کی طرف لے جاتی ہے، بحث مباحثہ لڑائی جھگڑے کی طرف چلا جاتا ہے. تب بھی یہ کسی کی بات مانتے سمجھتے ہوئے کافی ٹائم لگا دیتے ہیں، جس کی وجہ سے بعض اوقات جو ڈیسیژنز ان کو فوری لینے ہوتے ہیں وہ لیٹ ہو جاتے ہیں، تو چیزیں الجھ جاتی ہیں. ان کو اپنے اوپر کام کرنے کی زیادہ ضرورت پیش آتی ہے لوگوں کی نسبت.
لوگوں کے اوپر بھی یہ کام کرتے ہیں، بہت اچھے ٹرینرز ہوتے ہیں، لیکن اپنی ذات کو ٹرین یہ چونکہ خود کر رہے ہوتے ہیں، کسی کو موقع دیتے نہیں ہیں، اس میں ان کو کافی ٹائم لگ جاتا ہے۔ دوسری وجہ جیسے میں نے کہا ہے نا کہ یہ غیر روایتی سوچ ہوتی ہے ان کی، یہ چیزوں کو کسی انٹائرلی ڈفرینٹ ڈائمینشن میں دیکھتے ہیں، صحیح، کار ضرور لیتے ہیں، لیکن وہ غیر روایتی سوچ بعض اوقات لوگوں کے ذہنوں میں بہت سارے سوال جنریٹ کر دیتی ہے کہ یہ ڈیفینیٹلی، عجیب و غریب خیالات کے آدمی ہیں، یہ روایتوں سے باغی ہیں، یہ اصولوں سے باغی ہیں، یہ سوشل نارم سے باغی ہیں، یہ ہر چیز میں ہی انوکھا پن تلاش کرتے ہیں، لوگ کہتے ہیں بڑے انوکھے جو لوگ نے جی، وہ یہ ساری چیزیں نا ان کی سوشل سٹیٹس کے لیے بعض اوقات ہرڈلز اچھی کریٹ نہیں کرتی ہیں۔ ہوتی۔ انہی وجہ سے بعض اوقات اگر یہ جاب سیکٹر میں ہوں تو ان کی ترقی رک جاتی ہے، بونسز رک جاتے ہیں، کیونکہ لوگوں کی ان کے بارے میں، ان کے باسز کی ان کے بارے میں پریمپشنز جو بن جاتی ہیں وہ ان کے جو ہے نا اس بیہیویئر پہ بنتی ہیں جو یہ پوز کر رہے ہوتے ہیں۔ جیسا کہ آپ نے بتایا تھا انہیں تو خوشامد کرنا پسند بھی نہیں ہوتا۔ ہاں، تو یہ خود بھی نہیں کرتے، یہ خود بھی اپنے باسز کی خوشامد وغیرہ نہیں کرتے اور کسی کو اپنی خوشامد کرنے بھی نہیں دیتے، تو اس لیے بعض اوقات یہ جاب سیکٹر میں جو ہے نہیں یہ اتنا اچھا اتنا پرفارم کام کر پاتے۔ اچھا پرفارم نہیں کر سکتے۔ ان کی ایک اور چیز ہوتی ہے کہ یہ لوگوں کو اپنے اندر آنے نہیں دیتے، فاصلہ رکھنے کی عادت ہوتی ہے ان کو لوگوں سے، یعنی اگر ایک بندہ برا لگ گیا تو بس اب اس نے دوبارہ ان کے قریب نہیں آنا۔ تو یہ چونکہ گھریلو ماحول میں بھی جذباتیت سے دور رہتے ہیں، مسائل شیئر نہیں کرتے، کبھی کبھی اچانک غائب ہو جاتے ہیں، کبھی کبھی رابطہ کم کر دیتے ہیں، تنہائی پسند ہو جاتے ہیں، تو یہ چیزیں ان کی اپنی ذات کے لیے بھی دباؤ بناتی ہیں اور یہ چیزیں ان کی پرسیپشنز کو بھی بعض اوقات بگاڑ دیتے ہیں۔ چھٹی چیز جو ان کے اندر ہے، یہ چونکہ بعض اوقات اوور کانفیڈنٹ ہو جاتے ہیں، ریسرچرز ہوتے ہیں، چیزیں ٹھیک کر رہے ہوتے ہیں اور ہر چیز کو لاجکس میں تولتے ہیں کہ لاجکس میں یہ کیسے ہے، یہ ایسے ہے۔ بہت ساری چیزیں لاجکس میں تولی نہیں جا سکتی، ایموشنز کو آپ لاجکس میں نہیں تول سکتے، ریلیشنز کو آپ لاجکس میں نہیں تول سکتے، تو یہ کچھ چیزوں کی لاجیکل ریزنز ڈھونڈتے ہیں جس کی وجہ سے لوگ ان سے دور ہو جاتے ہیں۔ یہ لاجیکل ریزنز کی وجہ سے جو ہے وہ پھر بعض اوقات لوگوں کے جذبات کو ہرٹ کر دیتے ہیں۔ کبھی کبھار دوسروں کو یہ لاجیکل ریزنز کی وجہ سے کم فہم اور کم عقل سمجھتے ہیں، اسی وجہ سے ان کا ویژن ان کا راستہ روک دیتا ہے، انہی کا ویژن انہی کا راستہ روک دیتا ہے، کیونکہ لوگ ان کے قریب ہی نہیں ہوتے، ان کی ٹیم ان کے ساتھ ڈسکنیکٹ ہو جاتی ہے۔ بعض اوقات پھر جب ان کی ٹیم ہی ان کے ساتھ ڈسکنیکٹ ہے تو یہ بڑے کام نہیں کر سکتے، یعنی وہ کام تو کر لیں گے جو ان کی ان پرسن کر سکتے ہیں۔ ان کی اپنی طاقت ہی ان کے خلاف کام کرتی ہے، ان کی ذہانت کا احساس ان کو بعض اوقات لوگوں سے دور کر دیتا ہے۔ ہوتے ذہین ہیں، ہوتے ٹھیک ہیں، کانفیڈنٹ ہوتے ہیں، لیکن کس وقت اوور کانفیڈنٹ ہو کے غلط فیصلہ لے لیں یہ ان کو بھی سمجھ نہیں آتی، مغرور ہو جاتے ہیں۔ مغرور بھی نہیں ایسنس کہا جاتا، یہ بس سمجھیں کہ اپنی ریسرچ میں پھنس جاتے ہیں۔ مغرور ایک اور ڈائمینشن ہے، یہ سمجھیں کہ اپنے آپ کو ان کو یقین ہو جاتا ہے کہ یہی ٹھیک سوچتے ہیں کیونکہ ان کی ریسرچ اچھی ہے، وہ مغرور کے قریب قریب کی ایک سٹیج بن جاتی ہے۔ دوسرا ان کے ساتھ جو ساتویں چیز ہے وہ ہے رائیوری بیہیویئر، کہ ہر چیز کے ساتھ نا مقابلہ شروع کر دیتے ہیں۔ اچھا، یہ مطلب یہ ایسے ہی بس کوئی بھی ان کو ایسے لگے کہ یہ شاید مجھے ساتھ ہے تو یہ مقابلہ ان کے اندر نیچرلی کمپٹیشن میں، تو یہ بعض اوقات کسی ایسی چیز کو ماننے سے انکار کر دیتے ہیں جو سب کر رہے ہوں، ان کو کہتے ہیں جو سب بھی کر رہے ہیں تو وہ کیسے ٹھیک ہو سکتا ہے، میں نے اس کو ایسے دیکھا ہے، اپنے اصول اور اپنے جو ہے نا انوویشنز کے مطابق سسٹم کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں، اس لیے جلدی تھک جاتے ہیں۔ کبھی کبھی ضرورت سے زیادہ ضد جو ہوتی ہے نا ان کو وہ نقصان پہنچا دیتی ہے، ایگوئسٹک بیہیویئر ہو جاتا ہے۔ اس لیے بعض اوقات جو ہے نا یہ لوگ اپنے ہی وجہ سے
پیچھے رہ جاتے ہیں. یعنی جتنا پیسہ ان کو زندگی میں کمانا چاہیے اتنا پیسہ کماتے نہیں ہیں. اوکے. جتنا پیسہ ان کو زندگی میں، یعنی جتنی ان کے اندر انرجی ہوتی ہے، اگر یہ اس کو صحیح چینلائز کر لیں تو یہ دنیا کے کامیاب ترین لوگ بھی ہوتے ہیں. بالکل. اور اگر یہ اپنی چیزوں میں پھنس جائیں تو پھر یہ ناکام لوگوں میں بھی ان کا شمار ہوتا ہے. اور جو آخری اور 8ویں چیز ہے وہ یہ ہے کہ ان کے موڈ سوئنگ ہوتے ہیں، انپریڈکٹیبل بعض اوقات ہو جاتے ہیں. یعنی ایک ہی بات پہ ایک ہی وقت میں خوش ہو رہے ہوں گے اور اسی بات پہ اگلے لمحے لڑ پڑیں گے. ایک ہی بات ایک بندہ کہے گا تو یہ اس کے اوپر بڑے ہیپی ہوں گے، اور دوسرا بندہ اگر وہی بات کہے گا تو یہ لڑ پڑیں گے. ان کا رویہ اچانک بدل جاتا ہے، انپریڈکٹیبل ہوتے ہیں، موڈ سوئنگز ہوتے ہیں. اس لیے بعض اوقات ان کے بہت قریبی دوستوں، ان کے اسپاؤس کے لیے بھی ان کو سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے. لیکن میں پھر کہہ رہا ہوں کہ اس کے باوجود یہ جس سے محبت کرتے ہیں اس کے اوپر دنیا کی ہر چیز نچھاور کر دیتے ہیں. جس سے یہ محبت کرتے ہیں وہ سینکڑوں غلطیاں کرے یہ اس کو معاف کر دیتے ہیں. جس سے یہ محبت کرتے ہیں وہ ان کو دھوکہ دے کے بھی چلا جائے یہ اس کو پھر موقع دے دیتے ہیں کہ واپس اپنی زندگی میں آ جائے. تو بعض اوقات لوگ اس کو جو ہے نا ان کی اس طبیعت سے فائدہ اٹھاتے ہیں جو ان کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے. آج کے ایپیسوڈ میں ہم نے جانا کہ زوڈیک سائن ایکویریس کا ہڈن ٹیلنٹ کون سا ہے اور اس کے نیگیٹو اور پازیٹیو ٹریٹس پر بھی بات کی. بہت جلد ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہوں گے. ٹل دین اسٹے ٹیونڈ.